بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفز الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق علیہ. عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت، کچھ فقہی مسائل، اور یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ آدمی کو نماز جنت میں لے جانے والی عبادت ہیں. اس طرح حدیث قدسی کی تعریف آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا. آج کا ہمارا سبق نمبر 9 اس باب کے حدیث نمبر 12 کے بارے میں ہوگا. سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سے پہلی امتوں کے 3 آدمی سفر کر رہے تھے. حتی آواہم المبیت الی غار، رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے تو پہاڑ سے ایک پتھر نے لڑک کر غار کے منہ کو بند کر دیا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اس پتھر سے ایک صورت میں نجات مل سکتی ہے کہ تم اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا.
اے اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا۔ ایک دن لکڑی کی تلاش میں بہت دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس لوٹا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ نکالا اور ان کی خدمت میں لے آیا۔ میں نے ان کو سویا ہوا پایا۔ میں نے ان کو جگانا ناپسند سمجھا اور ان سے پہلے اہل و عیال اور خدام کو دودھ دینا بھی پسند نہ کیا۔ والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر۔ اس حال میں پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کے انتظار میں تھا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو، حالانکہ بچے میرے قدموں میں بھوک سے بلبلاتے تھے۔ اسی حالت میں فجر طلوع ہو گئی۔ وہ دونوں بیدار ہوئے اور اپنا شام کے حصہ والا دودھ نوش کیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کی خاطر کیا ہے تو تو اس چٹان والی مصیبت سے نجات عنایت فرما، یعنی ہمیں نجات عطا فرما۔ پس چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے سرک گئی مگر ابھی غار سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ قال الآخر اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم کانت احب الناس علیہ۔ دوسرے نے کہا اے اللہ میری ایک چچزاد بہن تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھی جتنی کسی بھی مرد کو کوئی عورت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا اظہار کیا مگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوئی، یہاں تک کہ قحط سالی کا ایک سال پیش آیا جس میں وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے نفس پر مجھے قابو دے گی۔ اس نے آمادگی ظاہر کی اور قابو دیا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں جب اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق و ناجائز طور پر مت توڑ۔ چنانچہ میں اس فعل سے باز آ گیا حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور میں نے وہ سونا اس کو ہبہ کر دیا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غیر انہم لا يستطيعون الخروج منها۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خالص رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عنایت فرما جس میں ہم مبتلا ہیں۔ چنانچہ چٹان کچھ اور سرک گئی مگر ابھی تک اس سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ وقال الثالث اللہم استأجرت اجراء۔ تیسرے نے کہا اے اللہ میں نے کچھ مزدور اجرت پر لگائے اور ان تمام کو مزدوری دے دی مگر ایک آدمی ان میں سے اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کا کاروبار میں لگا دی، یعنی تجارت میں لگا دی، یہاں تک کہ بہت زیادہ مال اس سے جمع ہو گیا۔ ایک زمانہ کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے میری مزدوری مجھے عنایت کر دو۔ میں نے کہا تم اپنے سامنے جتنے اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام دیکھ رہے ہو یہ تمام کی تمام تیری مزدوری ہے۔ فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی فقلت لا استہزئ بک فاخذہ کلہ۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے میں میرا مذاق مت اڑا۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کرتا، چنانچہ وہ سارا مال لے گیا اور اس میں سے ذرہ بھی نہ چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون۔ اے اللہ اگر میں نے یہ تیری رضامندی کے لیے کیا تو تو اس مصیبت سے جس میں ہم مبتلا ہیں ہمیں نجات عطا فرما۔ پھر وہ چٹان ہٹ گئی اور باہر نکل آئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمایا۔ اب ہم عبارت حل کرتے ہیں۔ اس روایت میں لا اغبقو کا جو لفظ ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ، مطلب یہ ہے میں ان سے پہلے کسی کو دودھ نہ پلاتا تھا۔ فاردتها یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے یہ طلب جمع سے کنایہ ہے، یعنی میں نے اس سے جمع کا مطالبہ کیا۔
لا تفز الخاتمہ، خاتم مہر کو کہتے ہیں، الفز کا لفظ توڑنے اور کھولنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں یہ شرمگاہ اور بکارت سے کنایا ہے۔ اسی طرح اس روایت میں جو الفاظ ہیں الا بحقہ، اس میں شرعی نکاح کی طرف اشارہ ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ان 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے مصیبت کے وقت نیک عمل کو وسیلہ ٹھہرایا، جس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح نیک اعمال کے ذریعے سے توسل پیش کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسے کہ ان 3 آدمیوں نے اپنا جو نیک عمل تھا اس کو وسیلہ ٹھہرایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمایا۔ اس حدیث میں حقوق العباد میں سے والدین کا حق بتایا گیا کہ اولاد اور بیوی پر ان کو ترجیح دینا چاہیے، والدین کی نافرمانی حرام اور ناجائز ہے۔ اس روایت سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا، جو آدمی سچائی اور اخلاص سے مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کی دعا قبول ہوگی، اور جو نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں فرماتا۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ان 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے مصیبت کے وقت نیک عمل کو وسیلہ ٹھہرایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمایا۔ اور حقوق العباد میں سے والدین کا حق بتلایا گیا، اولاد اور بیوی پر ان کو ترجیح دینا چاہیے، اور والدین کی نافرمانی ناجائز اور حرام ہے، اور جو آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عمل ضائع نہیں فرماتا۔ آئندہ ہمارا سبق باب التوبہ کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔